فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس ساؤنڈ والے آواز ذرا کم کریں گے، آواز کم کرو بھائی، تو سمجھ نہیں آئے گی. محترم مولانا مفتی جاوید مصطفیٰ صاحب سعیدی، عزیزم محترم جناب قاری الیاس صاحب سعیدی، عزیزم رئیس محمد اشتیاق صاحب سعیدی، اور میرے کرم فرما مہربان اور صدر امیر جماعت سنت محترم غلام یاسین صاحب سونگرو، جماعت سنت پاکستان ضلع بہاولپور اور تحصیل احمد پور کے عہدیداران و اراکین اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم سب یہاں پر ایک ایسی شخصیت کی فاتحہ چہلم کے لیے حاضر ہیں جنہوں نے علم کے چراغ جلائے، لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے زندگی وقف کی، قرآن و حدیث کی خدمت کی، اور اس طرح الحمدللہ انہوں نے صراط مستقیم پر چل کر لوگوں کی رہنمائی کی. محترم مولانا رئیس فیض احمد صاحب سعیدی علیہ رحمہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کو اس نے اشرف المخلوق بنایا اور اس کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا. جہاں تک خلیفہ کی بات ہے تو خلیفہ کسے کہتے ہیں، یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیے. وہ خانے ساما کہلاتا تھا کہ بھئی یہ وہ خان، وہ وزیر جو یہاں خوراک کا، اس کے ساز و سامان کا ایک طرح سے ذمہ دار ہے. تو انہوں نے اس کو اس میں بے حیثیت اس طرح کیا کہ وہ وزیر خوراک کو خانے ساما کہتے تھے، انہوں نے باورچی کو خان ساما کہنا شروع کر دیا. اسی طرح جب خلافت عثمانیہ کے حوالے سے ٹیپو سلطان نے مسلمان خلیفہ سے مدد چاہی تو انہوں نے یہاں پر خلیفہ کے لفظ کو اتنا بے حیثیت کیا کہ نائی اور حجام کو خلیفہ کہنا شروع کر دیا. اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ آج اگر آپ کسی کو مولوی یا ملا کہیں تو وہ اس کو اپنی تحقیر سمجھتا ہے کہ اس کو ذلیل کہا کیا جا رہا ہے اور اس کو رسوا کیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ ذرا اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں تو حضرت ملا علی قاری، حضرت ملا جیون، یہ عزت اور وقار کے القاب تھے، ان کو بے حیثیت کیا. بہرحال یہ ضمناً بات نکل آئی. میں اس کر رہا تھا رب کائنات نے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اگر اس کو اردو میں کہیں تو نائب کہیں گے، انگریزی میں کہیں تو اس کو اسسٹنٹ کہہ سکتے ہیں، ڈیپٹی کہہ سکتے ہیں، ایڈیشنل کوئی ڈیوٹی کہہ سکتے ہیں، وائس جیسے اب پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، چیئرمین، وائس چیئرمین. تو یہ اس حوالے سے یہ خلیفہ کا مفہوم سمجھا جا سکتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ کوئی بھی نائب ہو، مثلا کوئی صدر ہے تو یہ نائب صدر ہے، تو نائب صدر کی ڈیوٹی کب ہوگی؟ جب اصل صدر جو ہے وہ کہیں گیا ہے، غیر حاضر ہے، کہیں مصروف ہے یا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے،
یا اس نے استعفیٰ دے دیا ہے، تو اس وقت نائب صدر آئے گا اور صدر کی ڈیوٹی سنبھال لے گا تاکہ کام چلتا رہے۔ جیسے پرائم منسٹر، وزیر اعظم وہ ملک سے باہر گیا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں ڈپٹی پرائم منسٹر وہ اس کے فرائض کو دیکھے گا اور اس کے اختیارات کو استعمال کرے گا۔ تو یہ جو نائب ہوتا ہے یہ اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں اس کے اختیارات کو استعمال کرتا ہے۔ اب رب کائنات نے انسان کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنایا، تو سوال یہ ہے کیا اللہ کہیں غیر حاضر ہو سکتا ہے؟ اللہ تو غیر حاضر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اس کا جو نائب ہے، پتہ یہ چلا کہ وہ اصل صاحب اختیار کے جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کرے گا اس کے ہوتے ہوئے، کیونکہ وہ غیر حاضر ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کی موجودگی میں۔ یہاں پر لوگوں کو کچھ شکوک و شبہات ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ تو ہر جگہ ہے نا، تو جب اللہ ہے تو پھر غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ تو بھائی وہ اللہ نے خلیفہ بنایا ہے نا، اپنا نائب بنایا ہے، اور وہ تو غیر حاضر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں ظاہر ہے اس کے ہوتے ہوئے وہ اللہ کی جو طرف سے اس کو ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں وہ ان کو سر انجام دے گا۔ بہرحال انسان اشرف المخلوق ہے۔ یہاں پر بھی کچھ ذہن میں خلش پیدا ہوتی ہے کہ جناب فرشتے موجود ہیں، نوری مخلوق ہیں، جنات ہیں وہ ناری مخلوق ہیں۔ اب یہ ایسی نوری اور ناری مخلوق کے ہوتے ہوئے انسان اس کا خمیر تو خاک سے اٹھا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ خاکی ہے، اور جو مٹی سے بنا ہو جس کا وجود، تو مٹی تو کثیف ہے، تو نور اور نار تو مٹی کے مقابلے میں بہت لطیف ہیں۔ تو لطیف مخلوق کی موجودگی میں کثیف انسان کو یہ خلیفہ کیوں بنایا گیا، یہ اشرف المخلوق کیوں بنایا گیا؟ میں عرض کروں گا کہ اس بات کو میں ایک جملہ بول رہا ہوں، جملہ ذرا مشکل سا ہے لیکن میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ روشنی اپنے ظہور کے لیے کثافت چاہتی ہے۔ اب آپ کے پلے کچھ نہیں پڑا، کیا چاہتی ہے، کون چاہتا ہے، کیا ہے، چلیے وہ سمجھاتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ آپ لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے، آپ نکلے گھر سے، بجلی گئی ہوئی ہے، ہر طرف خوب اندھیرا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں ٹارچ میرے ہاتھ میں ہے تو پھر روشنی اس کو روشن کرنا چاہیے، آن کرنا چاہیے۔ آن کرنے کے لیے بٹن دباتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ٹارچ تو پہلے سے ہی آن ہے۔ آپ حیران ہوتے ہیں ٹارچ تو آن ہے، پھر روشنی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کیا بلب فیوز ہو گیا، کیا چکر ہے؟ لیکن آپ نے توجہ دی تو پتہ یہ چلا کہ دراصل ٹارچ کا رخ ہے آسمان کی طرف۔ آپ نے جب اس کا رخ نیچے کی طرف کیا تو جب اس کی روشنی ٹکرائی درختوں سے، در و دیوار سے، یہ مختلف چیزوں سے، تو آپ کو پتہ چلا کہ نہیں، ٹارچ تو روشن تھی، روشنی پہلے بھی تھی، لیکن چونکہ اس کا رخ تھا اوپر کی طرف، اس کے راستے میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی جو روشن ہو کے آپ کو بتاتی کہ ٹارچ روشن ہے، تو اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ٹارچ آن ہے یا آف ہے، جل رہی ہے یا بجھی ہوئی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ روشنی کا پتہ کب چلا؟ جب اس کے راستے میں کثیف چیزیں آئیں۔ روشنی اپنے ظہور کے لیے کثافت چاہتی ہے۔ ذرا اس کو اور ذرا ایک اور مثال سے بیان کروں تو ذرا بات آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ ہمارے بچپن میں ہم نے کتابوں میں ایک تجربہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی تاریک کمرے میں، اندھیرے کمرے میں، تو اب وہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے یہ جاننے کا ایک بڑا آسان طریقہ کتابوں میں لکھا تھا، تجربات میں، کہ یہ تجربہ کیجئے، آپ ایسا کریں کہ کوئی کپڑا ذرا مٹی دھول والا وہ لا کے کمرے میں جھٹک دیجئے۔ جب کمرے کی ہوا کے اندر مٹی اڑے گی، گرد اڑے گی، غبار پھیلے گا، تو جس راستے سے روشنی آ رہی ہے وہ سارا راستہ روشن ہو جائے گا۔
روشنی اس راستے سے پہلے بھی گزر رہی تھی لیکن اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن جب اس راستے میں روشنی کے راستے میں مٹی آئی، ذرے آئے، گرد آئی، غبار آیا تو وہ راستہ روشن ہو گیا۔ روشنی اپنے ظہور کے لیے کثافت چاہتی ہے، جب تک روشنی کے سامنے کثافت نہیں ہوگی